الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد العاشرۃ اذا اقتضت المصلحۃ تولیۃ من لم یستکمل الشرائط انعقدت ولایتہ مراعاۃ للمصلحۃ فی نظر الامام۔ بحث عاشر جو ہے اس مسئلے کے اندر ہے کہ اگر مصلحت تقاضا کرے کسی ایسے شخص کو قاضی بنائیں کہ جس کے اندر قضاوت کی ساری شرائط موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا نا قضاوت کی جو بندہ قاضی بنتا ہے اس کی شرائط ہے، ان شرائط کے مطابق اس نے قاضی بننا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ملے جس کے اندر قضاوت کی ساری شرطیں موجود نہیں ہیں، یعنی مثلا فرض کرے کہ وہ فاقد الشرائط ہے، تو مصلحت یہ ہے کہ اس کو قاضی ماننا پڑے گا۔ جب تک اس کو قاضی نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد لازم آتے ہیں، معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں، لوگ قضاوت کی طرف نہیں آتے ہیں، ظلم بڑھ جاتے ہیں، مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن قاضی بھی وہ صحیح قاضی نہیں ہے تو کیا کریں؟ یعنی بہت سارے مصلحت اسلام کے اندر بھی اماموں کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے؟ مصلحت کا تقاضا ہے کہ غیر شرائط والے قاضی کو بھی کیا بنائیں؟ قاضی بنائیں۔ لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ قاضی اس کو بنائے جس کے اندر یہ ساری شرائط اور چیزیں کیا ہو موجود ہو۔ تو کیا کر سکے، کیا کریں گے اس وقت، وہ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذا اقتضت المصلحۃ، اگر مصلحت تقاضا کرے تولیت، اس آدمی کو ولی بنائے، قاضی بنائے، سرپرست بنائے، من لم یستکمل الشرائط، جس کے اندر ساری شرائط موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ ساری شرائط جو قضاوت کے اندر ہونا چاہیے، جامع شرائط، مجتہد ہو، عادل ہو، یہ ساری شرائط ہے، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، پھر بھی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی آدمی کو کیا بنائیں؟ قاضی بنائیں۔ تو فرماتے ہیں انعقدت ولایتہ، تو اس کا جو ولایت ہے، اس کی جو حاکمیت ہے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ نافذ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ شرعی قاضی نہیں بن سکے گا، لیکن مصلحت کے مطابق اس کو قضاوت کے جو منصب ہے اس پر رکھا گیا ہے، تو اس کی جو حاکمیت ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ مراعاۃ للمصلحۃ فی نظر الامام۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اپنے رائے اور نظریے کے مطابق رعایت کرتے ہوئے اسی کو قاضی مانیں گے۔ کما، جیسے کہ اتفق لبعض القضاة فی زمان علی علیہ السلام، جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا فقط فرضی ہے، تو کہتے ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ قاضی شرع کو آپ نہیں مانتے تھے اور نہ اس کے اندر وہ ساری شرائط موجود تھی، لیکن پھر بھی قاضی شرع کو اس قضاوت کے منصب سے نہیں اٹھا سکتے تھے، ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے اس کو قاضی مانا گیا۔ تو اس طرح ہوا ہے امام امیر المومنین کے دور میں، یعنی قاضی شرع ایسا قاضی تھا جس کے اندر ساری شرائط موجود نہیں تھی اور وہ قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن مصلحت کا تقاضا تھا کہ اس کو رکھیں، ایسا ہوا ہے۔ کما اتفاقا، جیسے کہ اتفاقاً ایسا واقعہ ہوا ہے، کہاں پر؟ لبعض القضاة، بعض قاضیوں کے حوالے سے، کہاں پر؟ فی زمان علی علیہ السلام، یعنی عصر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ وربما منع من ذلک، بس اوقات کہا جا سکتا ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے، مصلحت کے مطابق کسی کو قاضی بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ قاضی وہی ہونا چاہیے جس کے اندر جامع شرائط موجود ہو، یعنی وہ شرائطیں جو ابتدائی کتاب کے اندر ہم نے بیان کیا ہے وہ ساری شرائط ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ منع کرے بعض چیزوں سے پھر بھی اس کو ہم قاضی مانیں، ایسا نہ ہو، ممنوع ہو سکتے بعض اوقات۔ فإنہ علیہ السلام، یعنی یہاں پر یہ وربما منع من ذلک سے یہ اشارہ ہے آپ کو، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر جامع شرائط قاضی کو بھی قاضی ماننا پڑے گا،
مصلحت کی بنیاد پر. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ چونکہ امیر المومنین کے دور میں ایسا ہوا ہے، قاضی شرح کو آپ نہیں مانتے تھے، پھر بھی مصلحت کے مطابق رکھا گیا ہے. تو بعض علماء نے یہاں پر یوں اعتراض کرتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے قاضی شرح امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس کے پاس ساری شرائط موجود نہیں تھی، لیکن مصلحتاً اس کو قاضی بنایا گیا ہے. تو یہاں پر یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ غیر جامع شرائط کو مصلحت کی بنیاد پر آپ اس کو کیا کریں، قاضی بنائیں. فإنہ علیہ السلام، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے لم یکن یفوض، قضاوت کے منصب کو فوز نہیں کیا، نہیں دیا. لم یکن یفوض یعنی عطا نہیں کیا گیا، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے منصب قضاوت کو عطا نہیں کیا گیا. کس کی طرف؟ الی من یستقضیہ ولا یرتضی، اس شخص کو جو قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جس پر امیر المومنین راضی بھی نہیں ہے. یعنی آپ یوں کہیں فإنہ علیہ السلام لم یکن یفوض الی من یستقضیہ ولم یکن یفوض من لا یرتضیہ، جس کے اندر صلاحیت قضاوت نہ ہو، شرائط قضاوت نہ ہو، اور جس پر امیر المومنین راضی نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے مصلحتاً اس کو قاضی مانے؟ بلکہ امیر المومنین نے کیا کیا؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ موجود ہے، تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہاں امیر المومنین کے دور میں قاضی کون تھا؟ شرح قاضی تھا، ہٹایا نہیں گیا. تو ظاہراً دیکھنے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا ہے، حالانکہ ایسا ہوا ہے. امیر المومنین نے قاضی شرح کو ہٹایا بھی نہیں، وہ قضاوت بھی کرتے رہے اور امیر المومنین منصب امامت پر فائز رہے. تو کیا ہوا ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے پھر یہ ساری باتیں؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے جواب دیتے ہیں بلکہ یہ جو قاضی شرح کو اپنے منصب پر بغیر جامع شرائط ہوتے ہوئے رکھا گیا ہے، تو یشارکہ فیما ینفذہ، ہر کام میں جو وہ نافذ کرتے تھے نا غیر جامع شرائط، یعنی مثلا قاضی شرح جس چیز میں وہ فیصلہ کرتے تھے امام اس میں کیا ہوتے تھے؟ شریک ہوتے تھے. یعنی فیصلہ حقیقت میں اس کا نہیں ہوتا تھا، کس کا ہوتا تھا؟ امیر المومنین کا ہوتا تھا. یعنی امام امیر المومنین اس کی قضاوت میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے، یعنی اس کو اکیلا یعنی اپنے طور سے فیصلہ دینا نہیں دیتے تھے. احسن، اس طرح فَيَكُونُهُ علیہ السلام، بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ہے؟ الحاکم فی الواقعاتی، حقیقت میں وہ حاکم ہوتے تھے اسی واقعات کی طرف. یعنی جو مشاکل، جو مشکلات، جو واقعات سرزد واقعات رونما ہوتے تھے، اس کی قضاوت کے لیے جو بارگاہ امیر المومنین میں آتے تھے یا قضاوت کے لیے قاضی شرح کے پاس آتے تھے، تو حقیقت میں وہاں پر فیصلہ دینے والے کون تھے؟ امیر المومنین. لل منصوب، نہ وہ منصوب کون ہے؟ یعنی غیر جامع شرائط جو حاکم ہے، مثلا قاضی شرح ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے وہ قضاوت پر فائز تھے، منصب قضاوت پر، لیکن حقیقت میں حاکم کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر جامع شرائط، یہ جو مجتہد ہے، جامع الفتویٰ نہیں ہے، جامع شرائط مجتہدین میں سے نہیں ہے، اس کے لیے قاضی بننا صحیح نہیں ہے، چاہے مصلحت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو. چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دور کا اگر آپ دلیل دے رہے تو آپ کے دور میں مشارکت ہوتے تھے، نہ کہ وہ مطلقاً حاکم شرعی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. المسئلہ الحادیۃ عشرہ، 11واں مسئلہ، اس میں فرماتے ہیں کل من لا تقبل شہادتہ لا ينفذ حکمہ، ہر وہ آدمی جس کی نہ گواہی قبول ہوتی ہے، نہ جس کی گواہی نہ کسی کے حق میں قبول ہوتی ہے، نہ کسی کے خلاف قبول ہوتی ہے، یہ مراد ہے. مثلا ایک آدمی ہے زید، اس کی گواہی کسی کے خلاف بھی واقع نہیں ہوتا، گواہی دیں گے تو نہ اس کے خلاف دینے سے اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، نہ اس کے حق میں بولنے سے گواہی قبول ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ دونوں طریقوں سے گواہی رد ہوتی ہے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا. تو اگر یہ بندہ قاضی بن جائے، ابھی سوال ہمارا یہ تھوڑا سا عبارت مغلق ہے لیکن مفہوم بہت آسان ہے، مسئلہ نہیں ہے. دیکھو ایک ایسا آدمی ہے
جس کی گواہی نہ کسی کے حق میں قبول ہوتے ہیں نہ کسی کے خلاف قبول ہوتے ہیں، دونوں طور پر قبول نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ قاضی بنے تو قاضی بننے کے بعد اس کا جو حکم جو ہے نافذ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جس کے حق میں نہ خلاف قبول ہوتا تھا نہ اس کے حق میں قبول ہوتا تھا، اس کے حق میں پھر یہ قاضی نہیں بن سکتے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کو خارج میں مثال دے دیں، بیٹا جو ہے باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بیٹا جو ہے باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول نہیں ہے۔ باپ کے حق میں بھی گواہی دے تو قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھو بیٹا جو ہے باپ کے حق میں بھی گواہی دے، مثلا بیٹا کا ہے میرے باپ نے فلان چوری کی ہے، تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس کے حق میں بھی بولے تب بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح مثلا غلام جو ہے اپنے آقا کے خلاف بھی بولے گواہی دے تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اس کے حق میں بولے تب بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح مثلا دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک آدمی اس کے خلاف دوسرے کے خلاف جو اپنے لڑائی میں شریک ہے اس کے خلاف گواہی دے رہے تو بھی قبول نہیں ہے، اس کے حق میں گواہی دے رہے تو بھی قبول نہیں ہے۔ اس طرح تو اگر وہ جو فریق میں سے ایک خصم میں سے یعنی جھگڑے میں جو دو نفر ہے اس میں سے ایک یا والد یا بیٹا یا جو ہے غلام، ان میں سے ایک جو ہے قاضی بن جائے تو ان کا جو حکم ہوگا وہ باپ پر نافذ نہیں ہوگا۔ کس کا؟ بیٹے کا باپ پر نافذ نہیں ہوگا، غلام کا آقا پر نافذ نہیں ہوگا، اور خصم میں فریق واحد کا دوسرے فریق پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دیکھو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی قاضی خود کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ وہ خود اس کا ایک کیا ہے؟ فریق ہے، تو وہ فیصلہ کرے گا تو اپنے فیصلے میں اپنے طرف لگائے گے۔ لیکن جو شرعی قاضی حقیقی قاضی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، جیسا امیر المومنین نے خود بے گناہ ہوتے ہوئے بعض واقعات کو اپنے طرف لے کر جو ہے فیصلہ کیا ہے، تو ہمارے اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ الحادیۃ عشرہ ہر وہ شخص لا تقبل شہادتہ جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یعنی آپ نے یہ یہاں پہ اضافہ کرنا ہے، جس کی گواہی قبول نہیں ہونی ہے کسی کے حق میں بھی نہ کسی کے خلاف بھی، دونوں طریقوں سے اگر کسی کی گواہی قبول نہیں ہو رہی ہے تو لا ينفذ حکمہ، اس آدمی کا حکم بھی نافذ نہیں ہوگا، نہ اس کے حق میں نافذ ہوگا نہ اس کے خلاف نافذ ہوگا، نافذ نہیں ہوں گے۔ کل ولد، جیسے کہ ابھی مثال دے رہے ہیں، علی الوالد، بیٹا باپ کے مخالف جو ہے گواہی دے، یا بیٹا جو ہے باپ کے مخالف گواہی دے تو بھی قبول نہیں ہے، حق میں گواہی دے تو بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جب بیٹا قاضی بن جائے، باپ کا فیصلہ بیٹے کے پاس آ جائے تو بیٹا باپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح والعبد علی مولا، غلام جو ہے اپنے مولا پر حکم نافذ نہیں کر سکتا، قضاوت قاضی بن کے فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف گواہی قبول ہوتی ہے، تو جب قاضی بنیں گے تو حکم بھی قبول نہیں ہوگا۔ والخصم علی خصمہ، خصم کہتے ہیں لڑائی میں جو دو ہوتے ہیں نا، دو نفر لڑائی مخاصمت میں، تو فریق کو کیا کہتے ہیں؟ ایک فریق کو خصم، دوسرے فریق کو خصم ثانی، خصم الاول خصمان، خصم الاول خصم الثانی، فریق اول اور فریق ثانی۔ یہ اسی طرح خصم جو ہے فریق اول جو ہے قاضی ہے، دوسرا فریق کے بارے میں اگر وہ قضاوت کرنا چاہتے تو وہ بھی نافذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا تو اپنے خود اس فیصلے میں کیا ہے؟ شریک ہے، یعنی خود اسی جھگڑے میں شامل ہے، تو یہ کیسا فیصلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ وَيَجُوزُ، لیکن جائز ہے، کیا جائز ہے؟ حکم الاب علی ولدہ وَلَهُ، باپ قاضی ہے، بیٹے کا کوئی مسئلہ بن جائے، قضاوت کرنے پڑے، تو پھر بیٹا جو ہے باپ کے حق میں، باپ جو ہے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، اور باپ جو ہے بیٹے کے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں، خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کے، ہاں، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے نہ حق میں گواہی دے سکتے ہیں نہ خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔
لیکن باپ بیٹے کے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں اور خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو یہ باپ جو ہے بیٹے پر قضاوت کر سکتے ہیں لیکن بیٹا باپ پر قضاوت نہیں کر سکتا. اسی طرح والآخی علی اخیہ ولہ، بھائی دوسرے بھائی پر گواہی، اس کے حق میں بھی گواہی بن سکتے، اس کے خلاف بھی گواہی دے سکتے، مسئلہ نہیں ہے. یعنی اپنے بھائی کے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو ایک بھائی جو ہے مثلاً کیا بن جائے، قاضی بن جائے، تو اس کا فیصلہ اپنے دوسرے بھائی پر کیا ہوگا، نافذ ہوگا. ٹھیک ہے. کما تجوز شہادت، جیسے شہادت ان کی کیا ہے، گواہی ان کی جائز ہے. یعنی باپ کا بیٹے کے خلاف گواہی دینا بھی جائز ہے، اس کے حق میں بھی دینا جائز ہے، بھائی کا بھائی کے خلاف بھی گواہی دینا جائز ہے، حق میں بھی دینا جائز ہے. تو اسی طرح اس کی باپ کی اور بھائی کی قضاوت بھی ان کے حق میں کیا ہوں گے، نافذ ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ کلیئر ہو گیا. یہ مسئلہ دیکھنے میں بہت آسان ہے لیکن شرح میں بہت مشکل بنے گا، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. آگے النظر الثانی، دوسری نظر، فی الآداب. پہلے جو ہمیں بیان کر رہے تھے اس کے شرائط وغیرہ کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، دوسرے میں آداب قضاوت کو بیان کر رہے ہیں. بعض آداب میں وہی آتے ہیں، بعض آداب جو ہے قضاوت کے اندر مستحب ہے، ایسے کام ہونا چاہیے. بعض ایسے آداب ہے جو نہیں ہونا چاہیے، قاضی سے ایسے کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی آداب کچھ مستحبات ہے قاضی کے لیے، کچھ قاضی کے لیے مکروہات ہیں، ان کو گن رہے ہیں. پھر اس کے بعد مسائل ہے، اس میں بعض مسائل کو گنتے ہیں کہ جس میں بہت ضروری مسائل ہوتے ہیں جو مستحبات کے حوالے سے بھی ہے، مکروہات کے حوالے سے بھی ہے، جو ضروری مسائل ہوتے ہیں. فی الآداب، آداب کے بارے میں ہے، وہی قسمان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مستحبۃ و مکروہۃ. پہلی قسم آداب میں سے مستحب ہے، دوسری قسم کیا ہے، مکروہ ہے. فالمستحبۃ، آداب جو کہ مستحب ہے قضاوت میں، ان یطلب من اہل ولایتہ من یسألہ عما یحتاج الیہ فی امور بلدہ. ان یطلب من اہل ولایتہ، جہاں پر یہ شخص قاضی بن کے جا رہے ہیں، یہ مثلا زید کسی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی بلد میں اگر یہ قاضی بن کر جا رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے طلب کرنا چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے جن پر اس کو اہل ولایت بنا کر بھیجا ہے، قاضی بنا کر بھیجے ہیں. من یسألہ عما یحتاج الیہ فی امور بلدہ، اپنے گاؤں میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہے، کس چیز کی کون سا مسائل چل رہے ہیں، کیسے کیا ہے، یہ سب اس کو جاننا کیا ہے، مستحب ہے. یعنی جب قاضی ہے تو لوگوں کے درمیان جائیں، لوگوں سے پوچھیں بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس سے جھگڑا ہے، کیوں جھگڑا ہے، کیسے جھگڑا ہے، لوگوں سے کیا کریں، سوال کریں. اما یحتاج الیہ، جس چیز کے طرف محتاج ہوتے ہیں، فی امور بلدی، اس کے گاؤں میں جو چیزیں محتاج ہوتے ہیں. وَأَن يَسْكُنَ عِنْدَ وُصُولِهِ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ، جب قاضی کسی گاؤں میں، کسی شہر میں پہنچے تو اس کے لیے سکن کہاں پر ہونا چاہیے، بیٹھنے کی جگہ سکن سے مراد، اس کو کہاں بیٹھنا چاہیے. فرماتے ہیں وَأَن يَسْكُنَ، یہ مستحب ہے کہ قاضی بیٹھے عند وصول البلد، جب کسی گاؤں میں، شہر میں پہنچے، فی وسط البلد، شہر کے درمیان میں بیٹھے، کونے میں، نواحی میں جا کے نہ بیٹھے. چونکہ درمیان میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، ہر شخص کو آنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی سینٹر میں بیٹھے، جو مرکزی جگہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھے. آج کل مرکزی جگہ ہر شہر میں معین ہے، وہاں پر جا کے بیٹھے، کسی دیہات میں جا کے نہ بیٹھے. کیوں ایسا کیوں مستحب ہے، لِتَرِدَ الْخُصُومُ عَلَيْهِ وَرُدُودًا مُتَسَاوِيًا، تاکہ اس کے پاس آنے والے جو لڑائی جھگڑے میں آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں وہ برابر کے آتے رہیں اور وہ برابر کے رد کرتے رہیں. جب دور ہو تو پھر آنا جانا، لوگوں کا آنا جانا، پھر یہ مشکلات کھڑی ہو جاتی، اس لیے اس کو سینٹر میں جا کے بیٹھنا چاہیے. یہ مستحب ہے. وَأَن يُنَادِي، اور یہ بھی مستحب ہے
ندا کرنا، اعلان کرنا، ینادی کا مطلب اعلان کرنا مستحب ہے۔ بقدومہ ان کان البلد واسعا، اگر شہر بہت بڑا شہر ہے تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو لوگوں کو بتائے بھائی میں آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کیا بن کر آیا ہوں، قاضی بن کر آیا ہوں۔ لوگوں کو بتائیں، اعلان کریں، مسجد میں، مثلا جامع مسجد میں جا کے اعلان کریں بھائی میں آپ کے اوپر امام کی طرف سے قضاوت کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ سارے شہر والوں کو خبر پھیل جائے، تاکہ سب لوگ اس کے پاس قضاوت کے لیے آ سکیں۔ یہ مستحب ہے اگر شہر بڑا ہو تو۔ اگر چھوٹا شہر ہے تو ویسے پتہ چلتے ہے کہ فلان قاضی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه الا بالنداء، ہاں یہ مستحب منحصر ہے کب؟ ندا کرنا، جب ندا کر کے کیے بغیر ممکن نہ ہو۔ ندا کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، اعلان کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، اس کے علاوہ پتہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس قاضی کے لیے اس شہر میں اعلان کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور واو سے عطف ہے، ٹھیک ہے، وہ یستحب ہے، اسی پر عطف ہے، وہ یستحب، اور ساتھ ساتھ مستحب ہے ان یجلس للقضاء فی موضع بارز، جب وہ مجلس قضاوت میں بیٹھے، قضاوت کرنے کی جو جگہ مجلس قضا ہے، مجلس قضا جہاں پر قضاوت ہوتی ہے، جگہ پر بیٹھے تو ایسی جگہ پر بیٹھے جو بارز ہو، واضح ہو۔ ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے قاضی کہاں بیٹھا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر لوگوں کو واضح طور پر وہ کیا آنا ہے، پتہ چلے۔ مثلا صدر مجلس میں، کبھی صدر مجلس واضح ہوتے ہیں، کبھی آخر مجلس واضح ہوتے ہیں۔ مثلا عراق میں دیکھا جائے تو مسجدوں کی حالتیں مختلف قبلے کی طرف نہیں، ہمارے ادھر تو صدر مجلس میں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ مساجد کبھی چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہے، کبھی مختلف قسمیں بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے مثلا یا بیم زیادہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتے، تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں لوگوں کی نظر فوراً اس پر پڑ جائے، موضع بارز پر۔ مثال کے طور پر رحبت، سب کی نظر پڑنے والی جگہ، رحبہ یعنی ترحیب سے، یعنی وہاں پہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو اسی جگہ پہ نظر پڑتے ہیں، مثلا ممبر ہوتے ہیں اکثر، او فضائن یا کھلی جگہ، وسیع جگہ پر بیٹھے، لیسہل الوصول الیہ، تاکہ لوگوں کا اس کے پاس پہنچنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور مستحب ہے وَأَن يَبْدَأَ بِأَخْذِ مَا فِي يَدِ الْحَاكِمِ الْمَعْزُولِ مِنْ حُجَجِ النَّاسِ وَوَدَائِعِهِمْ لِأَنَّ نَظَرَ الْأَوَّلِ سَقَطَ بِوِلَایَتِهِ۔ یہاں پر کہتے ہیں جب وہ قضاوت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو سب سے پہلے شروع کہاں سے کرے، قضاوت میں شروع کہاں سے کرے، یہ مستحب ہے۔ دیکھو وَأَن يَبْدَأَ، شروع کرے، ابتدا یعنی یبدا بدا سے ابتدا کرے، شروع کرے، ما فی ید الحاکم المعزول، سب سے پہلے شروع کہاں سے کرے، ایسے مسئلے سے شروع نہ کرے، مثلا یہ قاضی ابھی آ کر بیٹھے نا، جدید آیا، نیا قاضی آیا تو لوگ ابھی مسئلے لے کر آ رہے ہیں، تو اس کو مت دیکھیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، پہلے والے قاضی کے جو ساقط ہوا، جس کو معزول کیا گیا یا وہ فوت ہو گئے، تو اس قاضی کے پاس موجود مسائل کو پہلے حل کریں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں آپ سے پہلے جو قاضی بیٹھے تھے نا اس سے شروع کریں، اس کے جو مسائل پہلے حل نہیں ہوئے پہلے اس کو حل کریں، پھر اس کے بعد اپنے جدید مسائلوں کو کیا کریں، حل کریں، جتنا جدید آتے جائیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَأَن يَبْدَأَ، شروع کرے، بِأَخْذِ مَا فِي يَدِ الْحَاكِمِ الْمَعْزُولِ، معزول جس کو معزول کیا گیا تھا اس قاضی کے جو فائل کو چیک کرے، ٹھیک ہے، من حجج الناس، اس کے پاس جو گواہان ہیں اس کو چیک کرے، وہ ودائی ہیں، اس کے پاس جو امانتیں ہیں وہ لے لیں، ان کے پاس سے فائلیں لے لیں، ان کے پاس جو گواہان لے وہ ان کو لے لیں، اس سے شروع کرے۔ لِأَنَّ نَظَرَ الْأَوَّلِ سَقَطَ بِوِلَایَتِهِ، چونکہ پہلے والے کی جو قاضی ہے وہ اس کا سقوط ہوا ہے بِوِلَایَتِهِ، اس کے ولی بننے پر، اس کے قضاوت قاضی بننے پر پہلے والا کیا ہوا تھا، ساقط ہوا تھا، تو پہلے والے مسائل کو پہلے حل کرے، بعد والے مسائل کو بعد میں حل کرے، یہ کہنا چاہتا ہوں، مفہوم کلام یہ ایک بات یہاں کلیئر ہو گئی ہے۔ مستحب آگے فرماتے وَلَوْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ،
لیکن یہ مجلس قضا عام جگہ ہوتی تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے وَلَوْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ اگر کوئی شخص کیا کرتے ہیں مسجد میں قضاوت کرنا چاہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے قضاوت کر رہے ہیں تو صلی عند دخولہ تحیۃ المسجد تو سب سے پہلے جب مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد کی جو 2 رکعت نماز تحیت ہوتی ہے احترام مسجد اس کو بجا لے یہ مستحب ہے دیکھو یہاں مستحب مؤکد ہے ویسے بھی مسجد میں جانا کیا ہے مسجد میں جائے تو نماز تحیت مسجد کا پڑھنا مستحب ہے ایک ابھی یہ قاضی بن کے جا رہے تو یہ مستحب مؤکد بن جائے گا اس طرح ٹھیک ہے تحیت مسجد پڑھے یہ مستحب ہے ثم اس کے بعد مجلس یعنی صلاۃ تحیت مسجد پڑھنے کے بعد ثم یجلس مستدبر القبلہ پھر وہ قبلے سے پشت کر کے بیٹھے قبلے سے پشت کر کے بیٹھے لیکون وجہ الخصوم الیہا تاکہ جو لوگ جھگڑا کر کے اس کے پاس آتے ہیں ان کے چہرے کس کی طرف ہو قبلے کی طرف ہو ہاں لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف ہو قاضی کا چہرہ لوگوں کی طرف آ جائے قبلے سے پشت کر کے بیٹھے یہ مستحب ہے وقیلا ایک قیل نے کہا ہے یستقبل القبلہ قاضی کو کیا ہونا چاہیے مستقبل القبلہ ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے یہ مستحب ہے لقولہ علیہ السلام چونکہ علیہ الصلاۃ والسلام امام کا فرمان ہے کیا فرمان ہے خیر المجالس مستقبل بہ القبلہ سب سے بہترین بیٹھنے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ کیا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے یعنی مثلا ہم جب بھی کہیں جگہ پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قبلے کو دیکھیں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے یہ مستحب طریقہ ہے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ امام کا فرمان ہے اس لیے قاضی کو بھی کیا ہونا چاہیے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے والاول اظہر لیکن مصنف کے نزدیک کیا اظہر ہے کون سا صحیح ہے کی طرف پش کر کے بیٹھنا پش بقبلہ ہونا یہ مستحب ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اب یہ مستحب بنے گا یعنی قاضی کو پش بقبلہ ہو کے پش بقبلہ ہو کے بیٹھنا مستحب ہے اور عام حالت میں قاضی نہ ہو مسجد میں بیٹھے عام مومن کے لیے ہو تو پھر رو بقبلہ کرنا مستحب ہے اس طرح بیٹھنا ٹھیک ہے یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ثم پھر مستحب ہے یسأل عن اہل السجون جو قید لوگ ہیں جب یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں نا مسجد میں بیٹھنا یہ سارے مستحبات پر آپ نے عمل کیا پھر جو لوگ جیل میں گئے ہوئے قید و بند میں ہیں پابند سلاسل ہیں ان کی طرف نظر کریں ٹھیک ہے ثم یسأل پھر قاضی سوال کرے یہ مستحب ہے عن اہل السجون جو لوگ قید و بند میں ہیں جیل میں بیٹھے ہیں سجن میں بیٹھے ہیں ان سے وَيُثَبِّتْ أَسْمَاءَهُمْ ان کے نام لکھے تثبیت کرے وَيُنَادِي فِي الْبَلَدِ بِذَلِكَ لِيَحْذَرِ الْخُصُومِ پھر کیا کرے اس شہر میں اعلان کرے کہ جس کا مسئلہ ہو کسی کے ہاں قیدی جیل میں ہو قیدی ہو تو وہ آئے اپنے مسئلے لے کر آئے اور ہم سے حل کرے یہ مستحب ہے وَيَجْعَلْ لِذَلِكَ وَقْتًا اور اس کے لیے وقت معین کرے کہ بھائی آپ اتنے اوقات میں اپنے قیدیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے انشاءاللہ ہم آپ کے سارے مسائل حل کر کے دیں گے وقت بھی ساتھ بتائیے مستحب ہے ان کو وقت دیں فَإِذَا اجْتَمَعُوا اخراج اسم واحد جب سب لوگ جمع ہو جائیں جن کے قیدی موجود ہیں ان کے اہل و عیال آتے ہیں ان کے حوالے سے تو ایک ایک سے کیا کریں مسئلے حل کرتے جائیں پہلے والے قیدی کو اس کے حوالے سے بات کریں ان کا مسئلہ حل کریں پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو اس طرح مسئلے حل کرتے جائیں یہ مستحب ہے اور وَسَأَلَهُ عَنْ مُوجِبِ حَبْسِهِ اور کوئی قیدی اگر قید میں ہے تو مستحب ہے کہ آپ اس کے قید ہونے کے سبب کو بھی پوچھیں بھئی آپ کیوں جیل ہوا تھا جیل میں آنے کی وجہ کیا ہے یہ پوچھے قاضی وَسَأَلَهُ اس قیدی سے پوچھے سجین سے سجن میں جو بیٹھے قیدی سے کیا عن موجب حبسہ کہ آپ کیوں یہاں پر بند ہے
وعرض قوله علی خصمی، اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو دوسرے جس کے خلاف جس بول رہے ہیں اس کو پیش کریں، مثلا اس کی بات پر عمل نہ کریں بلکہ کیا کریں، اس کی بات کو سنیں، کس کے خلاف بول رہے ہیں، کس کی وجہ سے یہ جیل میں آیا ہے، تو جس کی وجہ سے جیل میں آئے نا اس تک اس کی بات کو پہنچائے، اس کو بلائے، اس کو پہنچائے اس کی بات۔ فَإِن ثَبَتَ لِحَبْسِهِ مُوجِبٌ أَعَادَهُ، اگر ثابت ہو جائے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے قید ہوا تھا اور شرعی قید تھا تو کیا کرے، اعادہ، اس کو اسی جیل میں رکھے، دوبارہ سجن میں رکھے۔ وَإِلَّا أَشَاءَ حَالَهُ، اگر ثابت نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی گناہ وغیرہ تو پھر اس کو کیا کریں، چھوڑ دے، اشاء حالہ، اس کو اپنے حال پر چھوڑے۔ بحیث ان لم یظہر لہ خصم اطلقہ، اس حیثیت سے رہے کہ اس کے لیے کوئی فریق نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو تو پھر اطلقہ، اس کو چھوڑ دے، اشاء حالہ، اس کو اپنے حال پر رکھے۔ اگر کوئی فریق نہ ملنے کی صورت میں، فریق ملے تو دیکھیں صحیح ہے نہیں ہے، لیکن اگر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا فریق میں سے تو اس کو چھوڑ دے۔ وَقَذَا، اسی طرح لو احضر محبوسا، اگر کسی محبوس کو پیش کرے، کسی کو بند کر کے آپ کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش کرے، فقال، اور وہ کہے لا خصم لی، میرے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، اس طرح کہے، فَإِنَّهُ يُنَادِي فِي الْبَلَدِ، پھر قاضی کیا کرے، گاؤں میں اعلان کرے کہ بھئی یہ بندہ، یہ زید کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جیل میں بیٹھا ہوں، صحیح ہے، اس طرح اگر کہتا ہے، ہوتا ہے اکثر، یعنی میں جیل میں بیٹھا ہوں کسی سے جھگڑا کیے بغیر، مثلا کسی ہجوم میں پولیس پکڑ رہے تھے تو وہ بیچارہ درمیان میں آ گیا اور جیل پہنچ گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے، میں ایسے ہی پہنچ گیا ہوں، کسی سے کوئی تعلق مسئلہ نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں قاضی کیا کرے گا، اس کے بارے میں اہل محلہ میں ندا کریں گے، آواز دیں گے، بلائیں گے اہل بلد کو۔ فَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَصْمٌ أَطْلَقَهُ، ہاں صحیح کہہ رہے کہ یہ بندہ ایسے ہی ہجوم میں آ گئے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ نہیں تھے، تو پھر کیا کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، آزاد کریں گے۔ وقیلا، ایک قیل کہتے ہیں یحلفہ مع ذالک، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے، مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کو نہ چھوڑے، لیکن چھوڑے، اس کو قسم بھی کھلائے، ٹھیک ہے لوگوں نے اقرار نہیں کیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے، لیکن پھر بھی اس کو قسم کھلائے، آپ قسم کھائے کہ میرے سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے، میں ایسے ہی جیل میں ہوں، اگر اس طرح قسم کھائیں گے تو اس کو کیا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، جیل سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، پھر اس کے بعد سوال کرے، یہ مستحب ہے، عن الأوصياء، اوصیاء پر، علی الایتام، جو یتیموں کی کفالت کرنے والے، جن یتیموں پر جو وصی بنے ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، باپ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے لیے وصی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایتام پر، یتیموں پر جن کے باپ نہیں ہیں، تو ان کو سوال کرے، وَيَعْتَمِدُ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ اعتماد میں بیٹھے، مَا يَجِبُ مِن تَضْمِينٍ، کیا یہ جو یتیم ہے کس کے ذمہ میں دینا ہے، او انفاذ، یا کون سا حکم ہم نے نافذ کرنا ہے، او اسقاط ولایت، یا کس یتیم کے جو وصی ہے اس کے وصایت کو ختم کرنا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، کوئی یتیم کا سرپرست ہے لیکن اس کی سرپرستی کو زائل کرنے کی ضرورت ہے، کبھی یتیم کے سرپرست کے لیے کوئی حکم صادر کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کے حوالے سے کسی کو ضامن بنانا ہوتا ہے، بھئی آپ اس یتیم کا کیا ہے، ضامن ہے۔ یہ سب کیوں ہوتے ہیں، اما لبلوغ الیتیم، اسقاط ولایت، یعنی یتیم کے ولی کی ولایت کب ساقط ہوتی ہے، دو چیزوں سے ہوتی ہے، اما لبلوغ الیتیم، یتیم بالغ ہو جائے تو اس کی جو سرپرست ہے اس کی ولایت خود بخود کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے، ایک، او لظہور خیانت، یا مثلا یتیم کا سرپرست تو ہے، وہ یتیم بھی ہے لیکن اس نے خیانت کی ہے، یتیم کے مال اس کے پاس کیا تھی، امانت ہے، اس امانت میں اس نے خیانت کی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو معزول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ او ضمن مشارک ان ظہر من الوصی عجز، یا یتیم کے جو وصی ہے اس کا جو سرپرست ہے
اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ ضم کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار ایک سرپرست سے کام نہیں چل رہے ہیں چونکہ اس کے اندر جو عاجزی ہے، کوئی مشکلات ہے، وہ پورے طور پر سرپرستی اس یتیم کا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ 2 سرپرست نکالنے پڑیں گے، یعنی اس کی معاونت کے لیے کسی دوسرے تیسرے کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. او ضم من مشارکن، یا کسی مشارک کو ضم کرنا پڑے گا. ان ظہر من الوصی عجز، اگر وصی سے کیا ہو جائے، کوئی عاجزی وغیرہ، مشکلات وغیرہ سرزد ہو جائے، یہ مستحب ہے. ثم پھر یتیمون کے حوالے سے جب آپ قاضی صاحب دیکھیں گے، اس کے بعد مستحب ہے اس کے لیے ینظرو، دیکھیں ان مسائل کی طرف دیکھیں جو فی امناء الحکم، حکم کے امنا پر، حکم کے امین پر، یعنی حکم نافذ کرنے میں جو لوگ محافظ ہیں ان کو کیا کریں؟ ان کو دیکھیں. الحافظین لاموال الیتام، وہ لوگ جو یتیموں کے مال کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. الذین یلیہم الحاکم، جس کو ولی بنایا ہے کس نے؟ حاکم شرع نے، یعنی قاضی نے. ولی اموال الناس، لوگوں کے اموال پر کسی کو امین بنایا ہوا ہے. من ودیعت، کسی کی امانت. او مال، یا کسی کا مال. محجور علیہ، جس کو محجور کیا گیا. محجور کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت زیادہ قرض لیتا ہے تو شریعت اس کے اوپر جو ہے تصرف سے منع کرتے ہیں. تو اس منع کرنے کے لیے کسی کو مقرر کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امین. امین. ٹھیک ہے. اس کو دیکھنا ہوتا ہے. فیعزل الخائن، تو اس صورت میں جو خائن ہے اس کو کیا کریں؟ زائل کرے، معزول کرے. ویسعد الضعیف بمشارک، اگر کوئی امین ضعیف ہے، مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اموال ایتام کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن مشکل سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ مساعدت کرے، مدد کرے کسی دوسرے کے ذریعے سے. او یستبدل به بحسب ما یقتضی رأیہ، یا اس کو تبدیل کرے، اس زید کو چھوڑے کسی اور کو لائے اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. او یستبدل، یا بدل کرنا پڑتے ہیں امین کو. بحسب ما یقتضی رأیہ، جتنا وہ اس کی رائے کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی، امین آدمی خود کہتا ہے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ یتیم اس کے بہت بڑے دشمن ہیں، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو قاضی کیا کرے گا؟ اس کی حفاظت کے لیے خود ذمہ داری لیں گے، کسی کو دیں گے، اس طرح کریں گے. ثم، پھر اس کے بعد ینظر فی الزوال، فی زوال، زوال کے بارے میں. زوال کہتے ہیں وہ حیوانات جو ضائع ہوا ہے، جو یعنی مثلا وہ جانور جو کھو گئے ہیں. ٹھیک ہے. جانور کے بارے میں زال ہوتے ہیں، یعنی وہ جانور جو کھو گئے ہیں. واللقط، یا کوئی ایسی چیز جو کہیں سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لقط یعنی آپ راستہ چلتے ہوئے کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، یہ زوال و لقط. ٹھیک ہے. فیبیع ما یخشى تلفہ، زوال اور لقط میں سے اس کا پتہ چلا نا. زوال حیوانات وغیرہ جو گمشدہ حیوانات مل جائے، اور لقط جو ہے کوئی چیز کہیں پر پڑی ہوئی مل جائے، اس طرح. ٹھیک ہے. لقط یعنی کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، مثلا ٹماٹر 1 کلو مل جاتے ہیں، یا کبھی کبھار سبزی 1 کلو مل جاتے ہیں، کبھی ایک لوہا کا کوئی مشینری چیز مل جاتی ہے، تو اس طرح. ٹھیک ہے. تو کیا کریں؟ فیبیع، قاضی کو کیا چاہیے؟ وہ بیچے. کون سی چیز بیچنا پڑے گا پھر؟ ما یخشى تلفہ، اگر اس کو رکھیں گے تو یہ تلف ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. مثلا اس کو ایک پیٹی آم مل گیا ہے، مثلا گرمیوں میں وہ ٹماٹر کی مثال دے رہا تھا، تو مثلا آم مل جائیں. آم گرمیوں میں کیا ہو سکتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. ایک پیٹی یعنی پوری پیٹی رکھے تو پھر قاضی کیا کرے گا؟ اس کو بیچ دے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک. وما یستوعب نفقته ثمنہ، اور اس چیز کو بھی بیچا جائے گا جو کیا کرتے ہیں، جس کی قیمت اس کو اگر حفاظت میں رکھے. مثلا ایک گائے ملا ہے اس کو، یا مثلا ایک موٹر سائیکل اس کو ملا ہے، اگر اس کی حفاظت میں کسی آدمی کو مقرر کریں گے تو اس کے ملنے تک، یعنی آپ کو مثلا ایک موٹر سائیکل ملا ہے، اس کو فرض کرے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ مثلا 5 لاکھ ہے. یہ ایک آدمی کو 1 مہینے کے لیے اس کے اوپر مسلط کر کے رکھیں گے تو اس کا تنخواہ بھی کتنے بنے گا؟ 5 لاکھ بنے گا.
تو اس کی حفاظت کی قیمت ہی وہی قیمت بن رہا ہے اسی کا، تو پھر اس کو بھی کیا کریں گے قاضی بیچ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ وما یستوعب یعنی وہ پورا ہو رہا ہے نفقتہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، جو چیز ملی ہے اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، ثمنہ اسی کی قیمت، تو پھر اس کو بھی بیچا جائے گا۔ وَيَسْتَبْقِي مَا عَدَى ذَلِكَ باقی جو چیزیں اس کو رکھا جائے گا، مثل الجواہر ہے، جوہرات ہے، والاسمان قیمتی اشیاء ہے، محفوظاً علی اربابها جس کو محفوظ کیا جاتا ہے کس کے لیے، علی ارباب ان کے مالکوں تک، ان کے مالک ملنے تک۔ مثلا کسی کو سونے کا ہار ملا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بیچا جائے گا؟ نہیں بیچا جائے گا، اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ ہاں کئی سال محفوظ رکھنا پڑیں گے تو اس کی قیمت ہی وہی بن سکتا ہے، پھر تو بیچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ایسا نہیں ہے۔ لِتُدْفَعَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الْحُضُورِ یہ اس کو حفاظت کرنا ہوتا ہے کب تک؟ جب تک اس کے مالک نہ ملے۔ جب مالک ملیں گے تو کیا کرے گا؟ لِتُدْفَعَ تاکہ دفع کیا جائے إِلَيْهِمْ ان کی طرف عند الحضور جب وہ لوگ مالک حاضر ہو جائیں گے تو یہ چیزیں کس کو دینا پڑے گا؟ اسی مالک کو۔ علی الوجہ المحرر اولا اسی طریقے پر جس کو ہم نے پہلے طور پر بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ وَيُحْضِرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو قاضی کے پاس حاضر ہونا اہل علم میں سے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مثلا یہ قاضی جامع شرائط مجتہد ہے نا، مفتی ہے، اس کے ساتھ میں اور بھی قاضیوں کا بیٹھنا کیا ہے؟ اور بھی علماء کا ہونا، اہل علم حضرات کا ہونا مستحب ہے۔ من یشہد حکمہ یعنی جو جب قاضی حکم صادر کرتا ہے تو دوسرے اہل علم کا اس کے حکم کے صادر ہونے کی گواہی میں ہونا مستحب ہے۔ یعنی من یشہد حکمہ اہل علم میں سے ایسے گواہوں کا ہونا اس قاضی کے حکم کے سرزد ہوتے ہوئے، حکم کے آتے ہوئے ان کے لیے اہل علم کا شاہد ہونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ فَإِنْ أَخْطَأَ نَبَّهُوهُ اگر قاضی حکم دینے میں خطا کرے، اس کو مشکلات آ جائے، خطا ہو جائے، اسے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کو انتباہ کریں، بتائیں بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اہل علم ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاضی کو یاد دلائے بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، اسی لیے تو مستحب ہے۔ لِأَنَّ الْمُصِيبَ عِنْدَنَا وَاحِدٌ لیکن ہمارے پاس مصیب کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہمارے پاس حکم شرعی کتنے ہیں؟ یہ دیکھو یہ عبارت تھوڑا مشکل ہے، یہ عام حال نہیں کر سکتے۔ یہ لِأَنَّ الْمُصِيبَ عِنْدَنَا وَاحِدٌ ہمارے پاس مصیب کیا ہے؟ ایک ہے۔ مصیب سے مطلب یعنی ہمارے پاس صحیح حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک ہر مجتہد کا فتویٰ مصیب ہوتا ہے، مجتہد غلطی نہیں کرتا، وہ مفتی، ہم مجتہد کو مفتی سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیب سمجھتے ہیں۔ یعنی اہل سنت مجتہد سے غلطی ہونا نہیں مانتے، وہ نہیں کہتے مجتہد سے غلطی ہوتی ہے۔ مجتہد چاہے ایک مکروہ کا ہے، دوسرا واجب کا ہے، تیسرا حرام کا ہے، تینوں کا فتویٰ صحیح ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی حکم شرعی ایک ہے، لیکن مجتہد اگر اسی کے مطابق آ جائے اپنے ادلے میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، مصیب۔ اگر مجتہد اس فتویٰ کے حکم شریعت جو لوح محفوظ پر ہے اس کے مطابق نہ آئے تو مفتی کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، ہم اس کو مصیب نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُخَاوِضُهُمْ فِي مَا یستبہم یہ یستبہم اصل میں یہاں پر جو ہے نا یشتبہم ہے، یشتبہم، ہاں یہ لفظ بعض یہ مسالک وغیرہ میں یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُخَاوِضُهُمْ فِي مَا یشتبہم یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں اگر قاضی کو تھوڑا سا اشتباہ ہو، میں یہ حکم صادر کروں گا تو ممکن ہے یہ غلطی ہو جائے، وہ حکم صادر کروں گا تو ممکن ہے فلان غلطی ہو جائے، تو کیا کرے؟ وہ مباحثہ کرے۔ مباحثہ کا ویخاوض کا مطلب خوض کرے، خوض کرے، ویخاوض خوض سے، خوض کا مطلب یعنی اپنے اہل علم حضرات سے مشورہ کرے، یخاوض خوض کرنا، خوض و غوض کہتے ہیں نا عربی میں، ہاں یہ اسی سے، تو یعنی خوض کرے یعنی اپنے اہل علم حضرات سے جو نسخہ ہے، ہاں پوچھے
بھئی میں یہ اگر قضاوت کروں تو فلاں یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ حکم بیان کروں تو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ فیما یشتبہ ہو، جس میں اس کو اشتباہ ہو، من المسائل النظریتی، مسائل نظریہ میں، وہ مسائل جس میں مباحثہ کرنا پڑتا ہے، جس میں دقت کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظری۔ وہی کیا ہوتے ہیں؟ ضروری، جس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ اشکالات ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ غور و خوض کرنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے، وہاں پر کیا کریں؟ دوسروں سے مشورہ لیں۔ لتقع الفتویٰ مقررتاً، تاکہ جو فتویٰ، جو حاکم کا، جو قاضی کی قضاوت کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہو جائے؟ مقررتاً، مکمل صحیح ہو جائے، سیدھا سادہ فتویٰ آ جائے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہے نا؟ جی۔ ہاں۔ ولو اخطا، لیکن اگر قاضی قضاوت کرنے میں کیا کرے؟ خطا کرے، اس سے خطا سرزد ہو جائے، لم یزم فاتلفا، کوئی مال، یعنی مثلا اس نے قضاوت کی، غلط فتویٰ آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فاتلفا، کوئی مال تھا وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ مثلا اس نے کہا یہ موبائل فلان کا حق ہے، آپ اس کو دے دو، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی موبائل تو اس کا حق تھا، آپ نے خواہ اس کو دے دیا، تو یہ موبائل کیا ہو گیا؟ پھر ضائع ہو گیا ہے، تو لم یضمن، وہ اس کا ضامن نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں سے طے کرے؟ وہ بیچارہ جس کا موبائل ضائع ہو گئے وہ کہاں سے لیں گے؟ کہتے ہیں وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، مال امام سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا۔ مثلا قاضی نے فتویٰ غلط لگانے کی وجہ سے مال ضائع ہوا ہے، طلب ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے ضمان جو ہے بیت المال سے دیں گے، نہ کہ قاضی اپنے جیب سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ قاضی شرعی ہوتا ہے، وہ اپنے دلیل کے مطابق فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ اب وہ بعد میں غلط ہو جائے تو اس نے تو غلطی نہیں کی، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خطا سرزد ہوئی ہے، تو بعد میں وہ بیت المال سے اس کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا تَعَدَّى أَحَدَ الْغَرِيمَيْنِ، یہی ہے نا؟ ہاں، اگر غریمین میں سے ایک تجاوز کرے، تعدیٰ کا مطلب تجاوز کرنا، غریمین کا مطلب دونوں فریق، مثلا لڑائی کرنے والے کتنے نفر تھے؟ دو، یا دو گروپ ہے یا دو نفر ہے، آپس میں کیا ہو جائے؟ تجاوز کرے، ایک دوسرے کو برا بلا کہے، سنن الشرعی، قانون کے خلاف، سنن کہتے ہیں قانون کو، شرعی قانون کے خلاف کیا کرے؟ تعدی کرے، یعنی دونوں فریق قانون شرعی کا تجاوز کرے، تو کیا کرے گا؟ عرفہ خطاہ بالرفق، قاضی کے لیے مستحب ہے کہ ان کو پہچانوائیں، بھائی احترام سے، بالرفق کا مطلب ہوتا ہے احترام سے بتائیں، رفقت سے، یعنی آپ ایسا نہ کریں، یہ ہمارے قانون ہے، یہ شرعی قانون ہے، آپ اس کے خلاف نہ بولیں، اس طرح سمجھائیں اس کو اچھے طریقے سے۔ فَإِنْ عَاوَدَ، لیکن پھر بھی وہ تجاوز کرتا ہے شرعی قانون کا، تو کیا کریں؟ زجرہ، اس کو روکے، زور سے روکے، بھائی آپ کیوں کر رہے، بار بار کیوں کر رہے ایسا؟ قاضی کو حق ہے، مستحب ہے، پہلے عزت سے کہے بھائی آپ اس طرح نہ بولیں، اگر وہ اس پر نہیں رکتا ہے تو کہیں بھئی آپ کو کس نے حق دیا اس طرح بات کرنے کا، یہ ہمارا قانون ہے، آپ اس کو زجر کریں، ڈانٹیں۔ فَإِنْ عَادَ، لیکن اگر پھر وہ تیسری دفعہ بھی غلطی کرتا ہے، کہتے ہیں آپ کا قانون ہی نہیں ہے، اس طرح کے غلط الفاظ بولتے ہیں غریمین میں سے، فریقین میں سے کوئی، تو کیا کریں؟ أَدَّبَهُ بِحَسَبِ حَالِهِ، قاضی اپنے حساب سے اس کو کیا کریں؟ تعدیب کریں، اس کو کوڑے مارنا ہے تو کوڑے مارے، اس کو بےعزتی کرنا پڑے تو بےعزتی کرے، اس کو ایک تھپڑ کھلانا پڑے تو وہ کھلائیں، یہ کہنا چاہیے۔ بحسب حال، قاضی کے اپنے حال پر، یعنی وہ قاضی جو سمجھتا ہے، مختصراً، اختصار کرتے ہوئے، اتنا بھی نہ مارے، وہ کہتے ہیں تیسرے میں اتنا بھی نہ مارے بلکہ اختصار کرے مارنے کو یا جو کچھ کرنا ہے اس کو، اس سزا کو، علی ما یوجب لزوم النماز، یعنی وہ قانون کے معیار کو نہ توڑے، اس حد تک کرے، یعنی وہ معیار ہی ٹوٹ جائے، قضاوت میں فساد پہ لازم آ جائے، اس طرح نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنا چاہیے۔ والآداب المکروہ انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔